پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ناظرین, آج ملک گیر جو لاک ڈاؤن ہے اس میں 9 مئی تک کی توسیع کر دی گئی ہے. حکومت پر مختلف حوالوں سے دباؤ تھا. ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے نمائندگان اور ڈاکٹرز پریس کانفرنسز کر رہے ہیں پچھلے 3 دن سے مختلف شہروں میں, اور وہ اپیل کر رہے ہیں, حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو بڑھایا جائے اور ڈاکٹرز کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالا جائے. اور ظاہر ہے ڈاکٹرز کی زندگی تبھی خطرے میں پڑے گی جب باقی بہت سارے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑیں گی. ساتھ ہی ساتھ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق پاکستان میں وسط جولائی تک 2 لاکھ مریض ہو سکتے ہیں. کورونا سے متاثر لوگوں کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. اب یہ بھی ایک پریشان کن بات ہے. تو حکومت ایک طرف تو کنفیوژن کا شکار تھی. عمران خان صاحب اس بات کا بار بار اظہار کرتے رہے ہیں کہ جو کاروباری طبقہ وہ متاثر ہو رہا ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہوتی رہی کہ لاک ڈاؤن کو سمارٹلی ہینڈل کرنا پڑے گا, لیکن بہرحال حکومت نے اب فیصلہ کیا ہے کہ 9 مئی تک یہ لاک ڈاؤن بڑھا دیا جائے گا. اس پر تو ہم پروگرام کے دوسرے سے بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو ہم پروگرام جس سے آغاز میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں تیل کی کھپت کم ہو گئی اور اس کی وجہ سے تیل کی مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر گئی. تیل کی قیمتیں بہت زیادہ کم ہو گئیں کیونکہ تیل کی ڈیمانڈ کم ہو گئی اور تیل کی سپلائی اتنی ہی رہی جتنی کہ روٹین میں آ رہی تھی. اس کی وجہ سے پچھلے دنوں میں ہوا یہ کہ تیل رکھنے کی جگہ نہ رہی. مختلف ممالک کے پاس, خاص طور پر امریکہ میں بھی جو ریزروز تھے جہاں پر تیل سٹور کیا جاتا تھا وہاں پر جگہ نہ رہنے کی وجہ سے اور وہ جگہیں جو ہیں وہ مہنگی ہو گئیں اور تیل کی اپنی قیمت کم ہو گئی. اس کی وجہ سے مارکیٹ ہی کریش کر گئی. اب کچھ ملکوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا, خاص طور پر چائنا اور انڈیا کی ہم بات کریں تو انہوں نے سپاٹ بائنگ کی. کچھ امریکہ نے بھی یہ کیا, اپنے جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں اس میں اضافہ کر لیا. اور مختلف ممالک نے, خاص طور پر چائنا اور انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے سپاٹ بائنگ کر کے اپنے جو ریزروز ہیں ان کی تعداد ڈبل کر لی. لیکن پاکستان کیا ایسا کر پایا؟ کیا پاکستان تیل کی قیمتیں کم ہونے سے فائدہ اٹھا پا رہا ہے؟ اور جو اپوزیشن پاکستان میں بار بار یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ تیل کی قیمتیں کم کر کے پیٹرول یہاں پر 50 روپے لیٹر ہونا چاہیے, آنے والے دنوں میں کیا یہ ممکن ہے؟ اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں. میرے ساتھ شاہد ستار صاحب موجود ہیں, انرجی ایکسپرٹ ہیں اور سابق ممبر پلاننگ کمیشن ہیں. شاہد ستار صاحب بہت شکریہ. جی اے صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سیکرٹری پیٹرولیم. جی اے صابری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید, بہت شکریہ. صداقت علی عباس صاحب مجھے جوائن کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. اور ارشاد احمد عارف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. اور شاہد ستار صاحب, آپ کے خیال میں پاکستان فائدہ اٹھا رہا ہے اس صورتحال سے جیسا کہ کچھ ممالک اٹھا رہے ہیں؟ جی, پاکستان میں 2 معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس تیل ذخیرہ کرنے کی ٹوٹل 14 دن کی صلاحیت ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے پاس ڈومیسٹک پروڈکشن ہے آئل اینڈ گیس کی, وہ بھی ہم اس کی قیمت پہ بھی نظر ثانی بہت ضروری ہے, کیونکہ جن معاہدوں کے تحت وہ قیمتیں طے ہوئی ہیں ان کے تحت ان کی قیمتیں عالمی سطح سے کہیں زیادہ ہیں. تو جب تک آپ ڈومیسٹک پروڈکشن کو بھی نہیں دیکھتے اور اس کی قیمتیں بھی دوبارہ طے نہیں کرتے تو باہر سے آپ لا کے تیل کو کیسے سستا کریں گے یا گیس کو. اب مسئلہ ایک اور ہو گیا ہے, کیونکہ تیل اور گیس اکٹھے پروڈکشن ہوتی ہے تو تیل بک نہیں رہا, تو اس کی وجہ سے گیس میں کافی گیس فیلڈ جو ہیں بند کرنی پڑی ہیں حکومت کو, جس کی وجہ سے گیس سپلائی میں 25% تو نہیں 250 MMCFD کی کمی ہے, اور اس کی وجہ سے گیس لوڈ شیڈنگ بھی کرنی پڑی ہے گورنمنٹ کو. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بہت وسیع ری تھنکنگ کی ضرورت ہے ان میں, اور کافی چیزیں آپ کو اثر نو کرنی پڑیں گی. دنیا بدل گئی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جی آپ نے جو پرانے تھی چیزیں جس طرح چلتی تھیں اس طرح نہیں چل سکتی, تو پاکستان اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اس لیے کہ پاکستان کے ایک تو لانگ ٹرم معاہدے ہیں باہر سے سپلائی کے بھی اور ڈومیسٹک سپلائی کے بھی, جن میں ہم نے سوورن گارنٹیز تک دی ہوئی ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی اور آئندہ کے لیے آپ جو لاہے عمل بنائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان انحصار کر رہا ہے فیوچر بائنگ پہ, جو کہ پاکستان ہمیشہ سے کرتا ہے. تو جی اے صابری صاحب, شاہد ستار صاحب نے واضح کیا کہ پاکستان کے پاس ریزرو صرف 14 دن کے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس طرح سے سپاٹ بائنگ کر کے اپنے اسٹریٹجک ریزروز کو نہیں بڑھا سکتے. تو پاکستان انحصار کر رہا ہوگا فیوچر بائنگ پہ, اور اس میں اگر آپ 2-3 ماہ کے بعد ایک فکس پرائس پر تیل خرید لیتے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ مزید کم ہو جاتا ہے تو ایک طرح سے وہ پھر پاکستان کو نقصان ہو جائے گا. تو پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟
اسداللہ صاحب میں یہ آپ کو یہاں بتاؤں کہ دیکھیے یہ جو ہمارا ہے یہ تو اس وقت جو سچویشن ہے یہ شارٹ ٹرم سچویشن ہے. ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ لانگ ٹرم نہیں ہے, یہ مہینے کے لیے ہے, 1.5 مہینے کے لیے, زیادہ سے 2 مہینے کے لیے. تو یہ کوئی پرپیچول سچویشن نہیں ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات میں ابھی آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. وہ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ چیزیں دیکھیں کہ یہ شارٹ ٹرم کی ہم برباد کر رہے ہیں. آج اگر ہم پرائز کم کر دیتے ہیں, جیسے اصل میں انفارچونیٹلی ہمارے ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ اپوزیشن جو بھی ہو وہ یہی نعرے لگا دیتی ہے کہ کم, آج پرائز کم کریں تو یہ پبلک کے لیے تو فرق پڑ جائے گا. لیکن جب مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد جب یہ پرائز, کیونکہ یہ بڑا انٹرم ارینجمنٹ ہے اور بڑا وہ ہے, جب یہ 1.5-2 مہینے کے بعد پرائز پڑے گی تو جتنا آج پبلک گورنمنٹ سے خوش ہوتی ہے اس سے زیادہ پبلک کل اس کو گالیاں دے گی گورنمنٹ کو. تو میں اب آپ کے سوال کی طرف, لیکن کم از کم صابری صاحب اس میں یہ ہے کہ 2 مہینے کا تو کم از کم ریلیف مل سکتا ہے نا. نہیں, میں آپ کے سوال کی طرف دیکھیے, میں پروفیشنلی جواب دوں گا. اسداللہ صاحب ہیں جی جی, میں ایک ہے اور کیا اکنامیکل جو فائدہ ہے میں ادھر میں بتا رہا ہوں کہ پبلک کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. بڑا یہ پرسسٹنٹ فائدہ ہوگا, 2 مہینے کے لیے فائدہ نہیں ہوگا. یہ دیکھیے آپ کو اس وقت یہ ہے کہ میں جو ہے میں اکثر لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں مختلف فورمز پہ کہ آپ بالکل پرائز نہ کم کریں, پرائز ریٹین رکھیں, اور جو اس کا جو ریونیو آتا ہے یہ ہم اس کو سرکولر ڈیٹ کا جو ہے ہم یہ 10 سال سے پڑا ہوا ہے یہ پے کر دیں. یہ وہ سود خور پٹھان کی معاف کیجیے, میں پٹھان اس اینگل سے نہیں کہہ رہا, ایکچولی گاؤں سے جب ہم بچپن میں تھے کہ سود خور پٹھان, یہ وہ والا چیز ہے جو لیجنڈ ہے یہ اس کے اوپر ہو رہی ہے. اگر ہم یہ سرکولر ڈیٹ کلیئر کر دیں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا فائدہ ہوگا. دیکھیے گیس پرائسز میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ وہاں پر یہ زیادہ جا رہا ہے. انرجی کاسٹ کم ہوگی, انرجی انپٹس کم ہوگی, کیونکہ یہ جو ہے نا جی کمپاؤنڈیڈ انٹرسٹ ریٹ ہو جاتا ہے جب آپ کا آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ سارا کا سارا لانگ ٹرم فائدہ ہوگا. اس کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے پبلک کو کہ بھئی یہ کیا فائدہ ہے. اور میں آپ کو یہاں کہتا ہوں کہ ملک کے لیے بھی یہ فائدہ یہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. جب انرجی انپٹ کاسٹ کم ہوگی تو یہ اس کو پروڈکشن کاسٹ آپ کی کم ہوگی. اسی طرح جو ہے نا ٹرانسفر, کیونکہ یہ جو اگر آپ شارٹ ٹرم آج کرتے ہیں نا کہ جی وہ کر دیا ہم نے اتنے 40 روپے کم کر دیا, واہ واہ واہ, ٹھیک ہے. اس کا آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 2-3 پرائس ریڈکشن میں دیکھیں کہ مارکیٹ میں کیا امپیکٹ ہوا. مارکیٹ میں بالکل امپیکٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم پبلک کو سمجھا دیں کہ دیکھیے یہ فائدہ ہے, اس کا ہمارا یہ 3 مہینے کے بعد یہ جو افیکٹ ہوگا, اگر آج ہم پیسے اس کے لیے کر رہے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ پیسے آپ ایگزیکٹلی صحیح چیز پہ یوز کریں. صحیح ہے, بالکل صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے لوگوں سے لے لیں اور سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اتار دیں. شاہد صاحب آپ بھی ذرا اپنی رائے کا اس پر اظہار کر دیں. یہ اگر آپ اس میکانزم کو جو یا فارمولا پہلے سے حکومت نے بنا رکھا ہے کہ آپ کی جو پیٹرول کی قوت جو قیمت خرید ہے یا عالمی منڈی سے جس قیمت پر آپ کو تیل مل رہا ہے آپ نے اس کے مطابق آگے بیچنا ہے, اگر آپ اس سے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اضافی ٹیکس لگانا پڑتا ہے, اضافی لیوی لگانا پڑتی ہے. تو ایسی صورت حکومت صرف یہی کر سکتی ہے کہ عوام سے طے شدہ فارمولے سے زیادہ ٹیکس لے اور پھر ریلیف نہ دے قیمتوں میں. تو یہ تو ناانصافی نہیں ہوگی ایک طرح سے؟ نہیں سر, نہیں, اس طرح نہیں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے ریونیو جو ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے بہت زیادہ. صرف یہ نہیں ہوا کہ جناب کاروباری ایکٹیویٹیز ختم ہوئی ہیں تو ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی ہے, بلکہ بہت سارے اور ایریاز ہیں جہاں سے حکومت کما سکتی تھی لیکن اس وقت نہیں کما رہی. اس کے مقابلے میں اس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں. اخراجات جاریہ جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. وہ عوام کو ریلیف دے رہی ہے. جو اس نے پیمنٹس کرنی ہے بجلی کے کارخانوں کو کیپیسٹی بیس پہ وہ اس نے پیمنٹ کرنی ہے, باقی تنخواہیں وغیرہ سب کچھ دینا ہے. کام ٹکے کا نہیں ہو رہا, اخراجات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہترین تجویز یہی ہوگی کہ پٹرول کی قیمتیں اگر کم بھی کرنی ہے تو اتنی زیادہ کم نہ کی جائیں کہ حکومت کا جو اپنا ریونیو ہے جو پہلے ہی برا حال ہے ٹیکس کلیکشن کم ہونے کی وجہ سے, باقی چیزوں کی وجہ سے, وہ مزید بدحالی کا شکار ہو جائے. اور پھر دوسرا جو ہے, میں جب پہلے قیمتیں کم ہو رہی تھی تو اس وقت میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایک ہم نے تجربہ کیا ہے اس ملک میں گیس کا, کہ گیس کو ہم نے جلا دیا, اس سے بجلی نہیں بنائی, اس سے انرجی کے جو فوائد حاصل کرنے تھے, کارخانوں کو دینی تھی, کارخانے چلانے تھے,
کھاد کے کارخانے چلانے تھے وہ نہیں کیا، ڈائریکٹ ہم نے گیس جلائی اور اس کا نقصان یہ ہو کہ گیس کے ریزرو کم ہو گئے، گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں، اور اب وہی عوام روتے ہیں کہ جی اتنی مہنگی گیس ہم کیوں خریدیں۔ اگر وہی گیس اس وقت عوام کو جلانے کے لیے نہ دی جاتی بلکہ وہ انڈائریکٹ ہوتی تو قومی معیشت بھی درست ہوتی، عوام کو بھی ڈائریکٹ فائدہ ہوتا، اس کا انڈائریکٹ فائدہ ہوتا لیکن وہ اس کو ڈائریکٹ فائدہ کہنا۔ اس لیے پیٹرول کی قیمتیں یہ تو بتا دیا ماہرین نے کہ جی ہم بہت زیادہ ریزرو نہیں رکھ سکتے، ریزرو کیپیسٹی ہماری کم ہے، تو ہم یہ فوری فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ جی ہم اگلے 6 مہینے کا آرڈر دے دیں، 7 مہینے کا آرڈر دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اتنا زیادہ بھی ہم نہیں خرید سکتے کہ ہم کیونکہ کنزمپشن ہمارے یہاں بھی تو کم ہو گئی ہے، ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے، تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس کو اس جو ہمیں کشن مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا کے 2 کام کریں۔ نمبر 1 تو یہ ہے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پیٹرول تیل وغیرہ آتا ہے اس کو کارخانوں میں دے کے ان سے ری نیگوشیٹ کریں کہ آپ ریٹس کم کریں، آپ کو تیل ہم سستا دے رہے ہیں تو اب ہم بجلی بھی سستی کریں اور باقی چیزیں۔ رائٹ، صداقت بھائی صاحب، سر اپوزیشن تو مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ 50 روپے لیٹر پہ پیٹرول لے کر آئیں آپ، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کا مطالبہ مانا جا سکتا ہے؟ اسداللہ صاحب بہت شکریہ، میں نے بڑی تفصیل سے سب کی باتیں سنی اور موسٹلی باتیں ساری ایک جیسی کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ چونکہ ورلڈ مارکیٹ میں پرائسز ایک دم سے بہت نیچے آ گئی ہیں تو ہم لوکل مارکیٹ میں بھی تیل کنزیومر کے لیے سستا کر دیں، ڈیمانڈ ہے اور میرا خیال ہے اس میں لاجک بھی ہے، لیکن دوسری طرف آپ نے ملک بھی چلانا ہے، تو کیا وہ ساری قیمت عوام کو نیچے کرنے کے بعد کل اگر تیل کی قیمتیں یہ ایک بہت بڑا ڈپ آیا اور کل دوبارہ بڑھ بھی سکتی ہیں تو اس میں ہمارے پہ سارا آپ کا جو انڈسٹریز ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، لہذا قیمتیں کم ہوں گی، کتنی ہوں گی یہ پھر ہمارے ایکسپرٹ ڈیسائیڈ کریں گے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمارا فورن سیکٹر جس کو ہم اٹھانے کی بڑی کوشش کر رہے تھے اور کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کم کر رہے تھے، ہم نے جو اپنے لیے تیار کیا تھا ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے پلان بنائے ہوئے تھے، ٹورزم کے لیے پلان بنائے ہوئے تھے اور ریمیٹنسز بڑھانے کے پلان بنائے ہوئے تھے فورن سیکٹر میں، بدقسمتی سے یہ سارے بری طرح افیکٹ ہو گئے، ریمیٹنسز ہمارے کم ہو گئے، باہر ہر دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، ہماری یہاں پہ انڈسٹریز، ہماری فیکٹریز، ہمارے کارخانے بند ہیں، لہذا ایکسپورٹ نہیں ہو رہا۔ آن دی ادر ہینڈ امپورٹ بڑھ گیا، آپ کے ملک میں اس وقت دوائیوں کی یا میڈیکل اکوپمنٹ کی یا آپ کے سیفٹی اکوپمنٹ کی، اس کے علاوہ دیگر جو آلات ہیں چاہے وینٹیلیٹرز ہوں ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو فورن سیکٹر میں جو حکومت نے بہت اچھی 1.5 سال میں جو اچیومنٹ کی تھی وہ اس کورونا کا شکار ہوگی۔ اب ملک کے اندر کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا 144 ارب روپے کا ایک ریلیف کا پیکج دیا جا رہا ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، حکومت کی آمدنی یہ بالکل نل ہوئی ہوئی ہے، سارے کارخانے بند ہیں، دکانیں بند ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹ بند ہے۔ فیول جب سستا ہوتا ہے تو فیول کے بعد میں جتنی حکومت کو ٹیکسز آتے ہیں وہ پرسنٹیج بیس پہ ہوتے ہیں، لہذا وہ پرسنٹیج بھی وہ بھی ٹیکس کلیکشن کم ہوگی، تو اس ملک کا نظام چلانا ہے، لہذا میں یہ کہوں گا کہ قیمت کم کریں، لیکن اگر جو کشن ہے اس کشن کو انڈسٹری کو ریوائز کرنے میں اور پاکستان کے غریب لوگوں کو ان کا جو اس وقت راشن کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں کیا جائے، بجائے کہ 2-4 روپے آپ 2-4 روپے پیٹرول پہ کم کریں گے اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا۔ یہ جو قیمتوں میں کمی والی بات ہے اس پر میں چاہوں گا کہ آپ غریبوں میں بانٹیں گے۔ شاہد ستار صاحب سے بھی اس کی رائے لینا۔ شاہد ستار آپ کے خیال میں یہ پورا جتنا ریلیف مل رہا ہے ایز اٹ از عوام کو منتقل ہونا چاہیے یا اس کو حکومت کو ریونیو پورا اکٹھا کر کے کہیں اور استعمال کر لینا چاہیے؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ کہ جیسے صابری صاحب نے کہا کہ یہ ایک شارٹ ٹرم فینومینا ہے اور اس کا جو آپ کو جو طریقہ کار بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2-3 مہینے کا ایک ایوریج پرائس لیتے ہیں اور اس کے مطابق پرائسنگ سیٹ کرتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ جی حکومت کو بھی چلانا ہے، وہ بھی بالکل صحیح ہے، تو آپ کو ہر چیز کو ایک توازن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ توازن میں رکھنے کے لیے آپ یہ ساری ریلیف آپ اس کو قیمتوں میں کمی میں نہیں دے سکتے۔ اگر وہ آپ کر دیں گے تو حکومت تو ویسے ہی بیٹھ رہی ہے اور بیٹھ جائے گی، بیکاز اکنامکلی تو اس وقت ساری دنیا بیٹھ رہی ہے۔ جی ہاں،
تو میرا نہیں آپ بھی اتفاق کرتے ہیں، پاس آن باقی سبھی مہمانوں کا پھر اس پر اتفاق ہو گیا کہ قیمتیں پوری طرح سے اتنی ایز اٹ از کم نہیں کی جا سکتی جی عالمی منڈی میں کم ہو رہی ہیں. میں جی صابری صاحب اور شاہد ستار صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک مختصر بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد حکومت نے ڈاؤن کیا ہے اس پر بات کریں گے. ڈاکٹرز کے بڑے کنسرن ہیں, پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. پھر WHO نے بڑا پاکستان کے حوالے سے بڑی خوفناک قسم کی رپورٹ جاری کی ہے, اس پر بات کریں گے. اور یہ بھی دیکھیں گے کہ روزہ جو ہے اس کا کووڈ-19 کے ساتھ کیا ریلیشن شپ بنے گا, کیا روزہ رکھنے سے قوت مدافعت کمزور ہوگی یا بڑھے گی, اس پر بھی ڈاکٹر صاحبان سے بات کریں گے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب موجود ہیں, ماہر وبائی امراض. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے, اور صداقت علی عباسی صاحب اور ارشاد احمد عارف صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی. میں سب سے پہلے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ شہباز گل صاحب نے کہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سندھ کورونا پر سیاست کرنے سے تھک گئی تو انہوں نے ڈاکٹرز کو آگے کر دیا. آپ حکومت سندھ کے کہنے سے سیاست کر رہے ہیں سر, یہ جو آپ پے در پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے؟ جی ایک بہت شکریہ, آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا, اور اس سے زیادہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ سوال مجھ سے پوچھا. آپ یقین کریں اسد کہ یہ اتنے لوگ ہمارے ڈاکٹرز پریشان ہیں, دکھی ہیں کہ ہمارے اگر اس طرح کے حکمران ہیں غیر سنجیدگی کا بیان اگر دیں گے. ان کا بیان میں نے اتفاق سے ایک اور چینل پہ سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کرپٹ بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹرز MS کے لیے بھاگتے ہیں, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بنتے ہیں, ایسا نہیں کرتے ہیں. کسی نے ان سے سوال کیا تو یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم جتنے بھی ڈاکٹرز وہاں موجود تھے, اور ہم نے ایمرجنٹ پریس کانفرنس اس لیے کیا تھا کہ صرف ہم نے اویئر کرنا تھا کہ ہمیں خدشہ تھا کہ رمضان میں یہ تعداد جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی, اور صرف ہم نے نہیں کیا. اور ہمارے ساتھ جو ہے WHO بھی کہہ رہی ہے کہ اب 2 لاکھ سے زیادہ خطرہ ہے کہ پاکستان میں یہ بیماری پھیل جائے. تو جب یہ بیماری پھیلے گی تو اموات کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں. ہم نے صرف ریکویسٹ کی علماء سے اور ہم حکمران سے کہ اس کو جو ہے آپ اپنے جو معاہدہ اس کو واپس کر لیں, کیونکہ جب کیسز کم تھے تو 5 لوگوں کی جماعت بنائی جا رہی تھی. اب جب کیسز بڑھنے شروع ہو گئے تو آپ نے پورا مسجد چھوڑ دیا ہے, دکانیں کھل گئی ہیں, لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں, ایک نارمل زندگی ہو رہی ہے جو کہ خطرناک ہے. ہم نے اپنے خدشات کا ہمارا جو کنسرن تھا وہ شو کیا, لیکن ہمیں افسوس کی بات ہے, ہم یہاں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا جی اب جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا ہے 9 مئی تک توسیع ہوئی ہے, اس سے مطمئن ہیں آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, لیکن صرف میں ایک جملہ بتا دوں کہ صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی 15 سے 20 مئی کی بات کی ہے کہ بہت زیادہ خطرہ ہوگا, پیشنٹ بہت آئے گا. تو کیا یہ گل صاحب یا گل صاحب کیا نام ہے ان کا, یہ کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہسپتال بھر جائے گا, یا پھر یہ WHO بھی سیاست کر رہی ہے؟ لیکن چونکہ ہمارے یہاں لاک ڈاؤن مذاق ہوا ہے, اب اگر جو ایکسٹینشن کی گئی ہے, اگر یہ ایکسٹینشن پراپر ایکسٹینشن ہوگا تو شاید ہمارے یہاں یہ جو پھیلاؤ ہے بیماری کا یہ کم ہو سکے گا. مقصد صرف یہ ہے کہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. اس میں عوام کا بڑا کردار ہے. ہم عوام جب تک نہیں سمجھیں گے کہ یہ بیماری کرونا وائرس ایک حقیقت ہے, تب تک اس بیماری پہ آپ قابو نہیں پا سکیں گے. حکمران کا ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے, تمام صوبے کے ساتھ مل کے ایک پالیسی پہ اختیار کریں, ٹیلی ویژن پہ پالیسی نہ بنائیں. جب تک یہ ایک پالیسی نہیں بنے گی ایک کمرے میں بیٹھ کے, میں نہیں سمجھتا, اور اسٹیک ہولڈرز کو ضرور شامل کریں اپنے میٹنگز میں تاکہ پالیسی ایک بنے, اور یہ ہیلتھ کی پالیسی ہے, یہ ایک ہیلتھ کا. رائٹ سر, مجھے عباسی صاحب سے, عباسی صاحب یہ جو اب توسیع ہوئی ہے یہ لاک ڈاؤن میں توسیع ہوئی ہے, یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے, یہ لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن میں کیا فرق ہوتا ہے عباسی صاحب؟ بہت شکریہ. ایک تو میرا خیال ہے رمضان شروع ہو گیا ہے تو پوری قوم کو اور پورے عالم اسلام کو رمضان کی ساتیں مبارک ہوں. میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے سب کو قوم کو مبارکباد دے دیتا ہوں. اب اگلی بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ ظاہر ہے یہ ہماری
اس ساری بیماری میں فرنٹ لائن فورس ہیں، ہمیں ان کا بہت احترام ہے. یہ ہمارے اس وقت کے ہمارے پوری قوم کے محسن ہیں. اب اگلی بات یہ محسن ہے یا سیاست کر رہے ہیں سر؟ آپ اس پر کلیریفائی کر دیں، یہ محسن ہیں آج کل احسان کر رہے ہیں یا سیاست کر رہے ہیں اور حکومت کے کہنے پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں سندھ حکومت کے کہنے پر؟ اچھا ابھی وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ میرے خیال میں عمران خان صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں کیا؟ جو انہوں نے یہ بولا ہے کہ 15 مئی سے 20 مئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بہت سیریس معاملہ رہے گا، کیا وہ بھی سیاست کے طور پہ انہوں نے جملہ کہا ہے عمران خان صاحب نے؟ باسط صاحب کو رسپونڈ کرنا دیں. جی ہم نے وہی بات کی ہے جو عمران خان صاحب نے کی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کر لی؟ جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات میں معذرت چاہتا ہوں، میری بات سنیں، میں آپ کی تعریف ہوں کہ آپ کی بات میں مخل ہوا، لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں چونکہ آپ نے میری اچھا اب مجھے جواب دینے دیں، میں آپ کی بات سن ڈاکٹر کی ریسپیکٹ. چلیں وہ سمجھ گئے آپ کی بات، اب جواب دینے دیں. جی ٹھیک ہے. جی 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 میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. میں کہنے کی بات یہ کہ جناب اسد اللہ صاحب کہ ڈاکٹرز ہماری اس وقت سب سے امپورٹنٹ فورس ہیں، ان کی رائے کا بڑا احترام ہے اور یہ جو اختلافی رائے بھی دے رہے ہیں اس کا بھی احترام ہے، لیکن سمجھانا یہ ہے کہ یہ فیصلے کرتی ہے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی NCC، جس میں صحت محکمہ صحت جو صحت عامہ ہے، ہیلتھ منسٹری ہے، وہ مرکزی اس میں کردار ہوتا ہے. ہیلتھ اسپیشلسٹ، سیکیورٹی اسپیشلسٹ اور دیگر اسپیشلسٹ اور تمام صوبوں کی نمائندگی، پورے افواج کی نمائندگی، پورا ملک بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے. اور وہ کوئی ایسے فیصلے نہیں ہیں جن کو شاید یہ ساری باتوں کا علم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ان کا بھی احترام ہے. اور جو یہ تھوڑی سی ڈسینٹنگ وائسز آ رہی ہیں ان کا بھی احترام ہے، اور یہ بالکل ہم سارے مل کے اس بیماری کو روکنا چاہتے ہیں. اب اختلاف رائے یا فرق کدھر ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جس کے ہم سوشو اکنامک انوائرمنٹ کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحبان کے مقابلے میں، ڈاکٹر صاحبان کی جو ایڈوائس ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بیماری کو، لیکن جو معاشرے کے جو رویے ہیں، جو لوگوں کا رہنے سہنے کا انداز ہے، جو سوشو کلچرل ویلیوز ہے، جو اکنامک ڈیلنگ ہے، ان کو ہم بہتر سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ان کا بھی مقصد ہے بیماری کو روکنا، ہمارا بھی مقصد ہے بیماری کو روکنا. کیا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر کے، کرفیو لگا کے، لوگوں کو گھروں میں بند کر کے بیماری رک سکتی ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں نہیں ہو سکتا. نہیں، لیکن یہ بتائیں نا باسط صاحب، اگر WHO کی رپورٹ کے مطابق جولائی تک یہ 2 لاکھ بندے ہو گئے تو اب مجھے یہ بتائیے آپ سمارٹ کا تو ذکر بھی نہیں کر پائیں گے، پھر وہ کیسا لاک ڈاؤن ہوگا جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے شاید اس وقت؟ وہ اس وقت پھر کیا ہوگا سر؟ سوشو اکنامک اگر میری بات سنیں گے تو میں جی سر میں ادھر ہی آ رہا ہوں. جہاں جہاں سوشل گیدرنگ ہے، چاہے وہ سکولز ہیں، چاہے وہ ہوٹلز ہیں، وہ ریسٹورینٹس ہیں، وہ شادی ہالز ہیں، وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، وہ ریل ہے، اور کوئی گیدرنگ ہے، آفیسز ہیں، سب کو بند کیا ہوا ہے. مارکیٹس ہیں، شاپنگ مالز ہیں، یہ سب میرے بھائی لاک ڈاؤن ہے. اب اگر ہم لوگوں کو 20-22 کروڑ لوگوں کو بند کر دیں گے تو جو بڑے بڑے گھر والے ہیں، جو اسودہ لوگ ہیں، وہ تو کوارنٹین ہو سکتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کوارنٹین نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی اجتماعی جگہ بھی بند کریں گے اور ساتھ ساتھ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے. جہاں جہاں بیماری ہوگی وہاں اس ایریا کو، اس گاؤں کو، اس محلے کو، اس بلاک کوڈ کو، اس دیہات کو بند کر کے لوگوں کو کوارنٹین کریں گے، ان کو خوراک دیں گے، ان کو کھانا دیں گے، ان کو سہولت دیں گے. ورنہ پورے 22 کروڑ کو ہم روکنے کی سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا، پورے 22 کروڑ کو بند کریں گے. ہم سمجھتے ہیں بیماری نہیں رکے گی. اگر یہ ہوتا تو سندھ میں کامیاب ہوتا تو اسد اللہ آج سندھ کے کیسز باقی صوبے کے مقابلے میں کم ہوتے، لیکن اب آبادی نکالیں، اس کی پرسنٹیج نکالیں، تمام صوبوں میں یہ برابری سے بڑھا ہے. لہٰذا اس لاک ڈاؤن کا شاید فائدہ نہیں ہے، ہم سمارٹ لاک ڈاؤن سے اس کا فائدہ اٹھائیں گے. ارشاد صاحب، مکمل لاک ڈاؤن کے حق میں ہیں آپ یا سمارٹ لاک ڈاؤن کے حق میں ہیں؟ دیکھیے میں تو ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ 4 مہینے کا، 6 مہینے کا، 8 مہینے تک عوام کو گھروں میں بند رکھ سکیں. یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، کہیں بھی ممکن نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ویسے بھی حالات اس طرح کے نہیں ہیں. اصل میں قباحت جو پیدا ہو رہی ہے وہ اس چیز کو ہے کہ ہم نے کرونا کے مقابلے میں بھوک کو لا کھڑا کیا ہے اور یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر کرونا کو روکنے کے لیے ہم نے کوئی پابندیاں لگائیں تو اس کے نتیجے میں لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے. یہ مسکنسیپشن ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. دیکھیں لاک ڈاؤن ہے بھی، آپ نے جو شعبے جو ہیں وہ 1 مہینہ تو سے زیادہ ہو گیا ہے نا، 1 مہینے سے زیادہ آپ نے بند کر دیا. شاپنگ سینٹرز بند ہیں، کاروبار بند کر دیا آپ نے. اس کے نتیجے میں حکومت کے ریونیو کم ہو گئے، حکومت کے محکمے کم ہو گئے، بند ہو گئے. آپ نے تعلیمی ادارے بند کر دیے، یہ سارا کچھ بند کر دیا. لیکن اس لاک ڈاؤن کا جو فائدہ ہونا تھا وہ نہیں اٹھایا.
وہ یہ تھا، میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے 15 دن میں یا اس سے اگلے 15 دن میں، یہ پہلے 15 دن نہ کرتے، اگلے 15 دن تیاری کے بعد کرتے اور مکمل لاک ڈاؤن کرتے اور صرف 15 دن کا یہ طے کر لیتے، اور اس میں 2-3 کام کرنے کے تھے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ آپ نے یہ طے کرنا تھا اس دوران میں وہ رینڈم ٹیسٹنگ کے ذریعے کہ کون کون سے کلسٹر ہیں، یہ طے کرنا تھا کہ کہاں کہاں پیشنٹ زیادہ تعداد میں موجود ہیں، وہاں ہی صرف لاک ڈاؤن رکھا جائے، باقی جگہ پہ نہ رکھا جائے، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا تھا کہ کون سے غریب ہیں، وہ لوگ ہیں جو بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ نے ان کے گھر میں امداد پہنچانی تھی۔ اور تیسرا یہ تھا کہ اس 15 دن کے دوران آپ نے جو طبی سہولتوں میں کمی تھی اس کو پورا کرنا تھا۔ آپ نے ایٹ اے ٹائم سارے محاذ کھول لیے، اور اب آج حالت یہ ہے کہ بیماری پھیل چکی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب تک یہ تعداد اس لیے کم ہے کہ ٹیسٹنگ کی جو سہولت ہے وہ کم ہے۔ جو ٹیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، ایک ایک گھر سے 10 مریض، 9 مریض نکل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب یہ لاک ڈاؤن آپ بڑھاتے بھی چلے جا رہے ہیں۔ کچھ شعبے مستقل طور پر نقصان میں جا رہے ہیں، کچھ شعبے فائدہ نہیں اٹھا رہے، کچھ کو آپ کھول رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈسکرمنیشن ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے ایک پیدا ہو رہی ہے، کہنا چاہیے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ناراضگی پیدا ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحبان کے جو کنسرن ہیں ان کو ہمیں غور سے دیکھنا، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ان کی زندگیوں کو دیکھیں نا، اب یہ ہسپتال میں، جس ہسپتال میں جو ڈاکٹر بھی ہے، او پی ڈی میں ہے، کسی شعبے میں ہے، اس کو تو نہیں پتہ کہ وہ جس مریض کو دیکھ رہا ہے وہ کورونا پیشنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ نے پہلے ابتدا میں یہ کام کر لیا ہوتا، آپ کو یہ پتہ چل چکا ہوتا کہ جی کون کون سی، مثلا لاہور جو ہے، اب یہ تو طے ہو گیا ہے کہ لاہور ایک کلسٹر بن چکا ہے، لاہور میں بہت زیادہ پیشنٹ موجود ہیں، تو کم از کم لاہور میں تو مکمل لاک ڈاؤن کریں۔ وہ بھی ہم نہیں کہہ رہے، ہم نے 144 ارب کا بہترین فیصلہ کیا امداد پہنچانے کا، لیکن امداد تو آپ نے پہنچا دی، جو عوام ہیں وہ بھی پہنچا رہے ہیں، جو این جی اوز ہیں وہ بھی پہنچا رہے ہیں، ایک ایک شخص کو، ایک ایک خاندان کو 3 جگہ سے، 4 جگہ سے پہنچ رہی ہے، اور جو سفید پوش ہیں وہ بیچارے محروم ہیں۔ لیکن اس امداد کے پہنچانے کے بعد پھر آپ فکر مند ہیں کہ جی اب ہم نے ان کو بھوکا بھی، بھائی جب جن لوگوں کو 3 جگہ سے امداد مل چکی، اب وہ خدا نخواستہ بھوکا تو نہیں مریں گے۔ پھر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ جو رزق کا ذمہ ہے وہ قرآن مجید کے مطابق وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ آپ رزق کا ذمہ نہ لیں، آپ ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر جو ڈاکٹرز کی ایڈوائس ہے اس کو مانیں، اس سے ہی آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر یہ تعداد بڑھ گئی تو پھر نہ رزق والا معاملہ رہے گا، یہ بھوک بھی ہوگی، اور ساتھ خدا نخواستہ اور ساتھ ساتھ یہ بیماری بھی ہوگی، اس کا مقابلہ مشکل ہو جائے۔ ڈاکٹر رانا جواد صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جو WHO نے خبردار کیا ہے کہ اگر آپ مناسب اقدامات نہیں کریں گے تو جولائی تک پاکستان میں 2 لاکھ کورونا کے متاثرین ہو سکتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ مناسب اقدامات سے کیا مراد ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی آپ کیا کریں تو مریضوں کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، متاثرین کو، اور کیا نہیں کریں گے آپ تو یہ تعداد جو ہے وہ 2 لاکھ تک پہنچ جائے گی، وہ کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا۔ سب سے زیادہ ضروری جس پہ ابھی تک ہم وہ اتنا اس طرح عمل نہیں کر رہے، وہ ٹیسٹنگ کو زیادہ کرنا ہے، لوگوں کو زیادہ ٹیسٹ کرنا ہے۔ ہم 8000 کی ڈیلی ریچ وہ لمٹ کو ٹچ کر کے پچھلے 3-4 دن سے ہم پھر کم ہو گئے ہوئے ہیں، 5000-6000 پہ آ رہے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ ٹیسٹ انتہائی ناکافی ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مسئلہ کتنا ہے تو ہم جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں اس وائرس کے خلاف؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ یہ دیکھیے کہ اس سے نہ گھبرائیے، ہمارے عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سندھ کے کیسز زیادہ ہیں یا اس ریس میں نہ پڑیے کہ کون زیادہ کیس رپورٹ کر رہا ہے۔ یاد رکھیے جو بھی ہم اس کی ٹیسٹنگ بڑھائیں گے ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں کیس آ سکتے ہیں آن ڈیلی بیسس۔ کمپیریزن آپ کو دیتا ہوں، ٹرکی کا جو نہیں گھبرایا اور جس نے خوب ٹیسٹنگ کر رہا ہے اس کے ڈیلی 4000-3000 کیسز آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اس بات سے شرمندہ نہیں ہوا کہ اس کے کیس روزانہ کے 3000-4000 آ رہے ہیں، اس نے اس کی شرح اموات کو قابو رکھا ہوا اور اتنا قابو رکھا ہوا ہے کہ جرمنی سے زیادہ بہتر اس کی شرح اموات ہے۔ اور تو ہمارے پاس یہ آگے یہ
میں وارن کرنا چاہتا ہوں یا خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ برائے کرم اس ریسن میں نہ پڑیے کہ لاہور کے کیس آج زیادہ ہو گئے اور کراچی کے کیس آج زیادہ ہو گئے. جو زیادہ ٹیسٹنگ اچھے طریقے سے کرے گا, جو پھیلائے گا, اس کے کیسز زیادہ آئیں گے. تو یہ بری بات نہیں, یہ اچھی بات ہے کہ ہماری رپورٹنگ بہتر ہو رہی ہے. ایک مختصر بریک لے لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید ڈاکٹر کیسر صاحب. میں اب جو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ بطور پی ایم اے ریپرزنٹیٹیو کے نہیں پوچھ رہا, میں آپ سے بطور ڈاکٹر یہ سوال پوچھ رہا ہوں. یہ روزہ رکھنے سے جو امیونٹی ہے وہ کم ہوتی ہے, وہ زیادہ ہوتی ہے اس وائرس کے خلاف لڑنے میں؟ تو کیا روزہ رکھنے سے خوفزدہ تو نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو کہ وائرس زیادہ اٹیک نہ کر جائے؟ ان کا کیا ریلیشن شپ آپس میں؟ جی دیکھیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جس طرح سے لوگ پہلے روزہ رکھتے تھے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اس میں صرف خیال کرنا یہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں, جن کو ڈائبٹیز ہے, جن کو بلڈ پریشر ہے, جن کو کینسر ہے یا کوئی اور ایسی بیماری جگر کی ہے, گردے کی ہے, وہ اپنے کنسرن ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی روزہ رکھیں. جو لوگ نارمل ہیں, صحت مند ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ بالکل روزہ رکھیں اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن صرف اور صرف وہی جو باٹم لائن ہے وہ ہے کہ آپ نے باہر نہیں جانا ہے. آپ اپنی عبادت گھر پہ ہی کریں. اگر ہو سکے کہ یہ پورا پاکستان جو گھر ہے وہ مسجد میں تبدیل ہو جائے, تمام گھر کے افراد جو ہے وہ باجماعت نماز بھی کریں. اگر ان کے پاس لوگ زیادہ ہیں, فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, تو وہاں گھر پہ ایک کمرے پہ مسجد بنا لیں, وہاں نماز پڑھیں گھر پہ مل کے. لیکن وہاں پر بھی ڈسٹنس ضرور رکھیں کہ 1 میٹر کا فاصلہ ضرور رکھیں. تو جو کووڈ-19 کی جو ہم پریکاشنی میجرز بتا رہے ہیں وہ ضرور اڈاپٹ کریں. اگر کسی شخص کو کوئی آج کل ہمارے یہاں سیزنل پرابلم بھی ہے, فلو بھی ہے, انفلوئنزا وائرس بھی ہے, اگر وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں بھی تو آپ پھر احتیاط کر لیجئے, ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اچھا فیل نہیں کر رہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے روزہ رکھیں. لیکن آپ کی امیونٹی بڑھانے کا جو سسٹم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ ایسی چیزوں کا غذا کا استعمال کریں جس میں آپ کی قوت مدافعت بڑھ جائے. رات کی نیند ضرور پوری کریں. یہ نہیں ہے کہ افطار اور سحری اور تراویح کے بعد آپ پوری رات جاگتے رہیں اور سحری کے بعد آپ سوئیں. یہ جو ہے سسٹم غلط ہے. دیکھیں یہ کووڈ-19 جو آیا ہے پوری دنیا میں, یہ پورا سسٹم چینج ہوگا. آپ کو جو ہم کہتے ہیں اور جو قدرت کہتی ہے کہ رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنایا گیا ہے, وہ سونے کے لیے ہونا چاہیے. صبح کے وقت اٹھ کے آپ اپنے جو کاروبار ہے, جس طرح سے کام کرتے ہیں, گھر سے بیٹھ کے آپ کام کریں, اپنے آپ کو مشغول کریں, اپنی عبادتوں میں مشغول کریں, اپنے ایکیڈمک کاموں میں مشغول کریں. ہر آدمی اپنے کسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو مشغول کریں. روزہ رکھنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. باقی روٹین میں باقی سب لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس سے قوت مدافعت پہ فرق نہیں پڑتا. میں صداقت عباسی صاحب ایک چیز مجھے بتائیے, ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ سندھ میں نمبر زیادہ آ رہے ہیں. ڈاکٹر رانا جواد صاحب کی آپ نے بات سنی, انہوں نے کہا اگر مثال کے طور پر اگر کہیں پر ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر ایک بھی ٹیسٹ نہیں ہوا. تو جب آپ ٹیسٹ کے نمبر آف ٹیسٹ بڑھائیں گے تو وہاں پر کیسے زیادہ رپورٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ بری بات نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ تو ایک ایفیشنسی ہے حکومت کی کہ اس نے زیادہ لوگوں کو نمبر آف ٹیسٹ زیادہ کیے ہیں. تو اس بنیاد پر تو آپ نہیں جان سکتے کہ کس حکومت نے کیا کارکردگی دکھائی ہے. نہیں اسد اللہ, میرا خیال ہے میری بات سمجھنے میں تھوڑی سی کوئی کمی آ گئی یا میں صحیح سمجھا نہیں سکا. میں نے یہ کہا تھا کہ 4 صوبوں میں سے سندھ نے بہت زیادہ سخت لاک ڈاؤن کیا تھا, لیکن جو آپ کے جو انفیکٹڈ پیشنٹس ہیں ان کی پروپورشن وہی ہے جو پورے پاکستان کی سندھ کی پروپورشن ہے. میں نے ہرگز نہیں کہا کہ سندھ میں زیادہ ہے اور پنجاب میں کم ہے. میں کہنا چاہتا کہ یہ لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے احتیاط کرنی ہے یا لاک ڈاؤن کرنا ہے. تو میں اس بارے میں بات کرتا, میں نے ہرگز یہ صوبائی بات نہیں کی. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا لاک ڈاؤن سے پرہیز ہو رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن سے شاید جو آپ لاک ڈاؤن چاہتے ہیں اس سے احتیاط نہ ہو, لہذا سمارٹ لاک ڈاؤن کریں اور بڑی جگہیں یا جہاں سے یہ چیز پھیلنے کا خطرہ ہے اس کو روکیں. ادروائز اگر آپ گھروں کے بند کرنے کی بات ہے تو اسد اللہ یہ خوشحال لوگوں کے لیے ہے. جو لوگ ایک گھر میں 6-6, 8-8
3 مرلے کے گھر میں رہ رہے ہیں، وہاں وہ احتیاطی تدابیر نہیں ہو سکتی. لہذا لوگوں کو ہم میکسیمم ایجوکیٹ کریں کہ اس بیماری کے ساتھ ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے اور کس طرح زندہ رہنا ہے. ساتھ یہ کہہ دینا کہ لوگ نہیں مریں گے. اگر آپ کے 4 کروڑ سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو شاید ایک دن کا جن کا کھانا نہ ہو تو شاید وہ اموات ہو سکتی ہیں. 9 کروڑ لوگ وہ ہیں جو 2 days اور ڈالر سے کم پہ ہیں. یہ بات سمجھیے. ہمیں آگے بڑھتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک جملے میں سر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ صداقت بھائی اچھے آدمی ہیں، میں ان کو سنتا بھی رہتا ہوں، اور انہوں نے ڈاکٹرز کی ریسپیکٹ کی شروع میں بہت مجھے خوشی ہوئی. میں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے تمام آپ کے عہدیداران سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں صداقت بھائی کے ذریعے کہ خدا را یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں، میں پروفیشنل آدمی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح لاک ڈاؤن کیا کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن یہ تمام باتیں صداقت بھائی اگر ایک کمرے میں بیٹھ کے بجائے ٹیلی ویژن سے لیکن ڈاکٹر رانا جواد صاحب مجھے مختصر یونیفارم طریقے سے اگر آپ ایک پالیسی لائی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. لوگوں میں مختلف طرح کی علامات سامنے آ رہی ہیں. کسی کو بخار ہوتا ہے، کسی کو زکام ہوتا ہے، کسی کو کھانسی ہوتی ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ پازیٹیو آ رہا ہے. تو اس سے تو صحت مند افراد بھی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، جیسے میں نے کچھ لوگوں کی مثالیں دی بریک پہ جانے سے پہلے. جی ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور ایکچولی 30% تک ایسے مریض ہیں رپورٹ ہو رہے ہیں جن کے اندر کوئی بھی علامات نہیں ہوتے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. اب پرابلم آپ کا جو آپ نے بریک جانے سے پہلے جو سوال کیا تھا کہ ایسے لوگوں کو کیسے ڈھونڈا جائے، اور میں سن رہا ہوں صوبوں میں اور بعض اور جگہوں پہ بھی کہ جی ہمیں رینڈم ٹیسٹنگ کرنی چاہیے. دیکھیے رینڈم ٹیسٹنگ کا پوری دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں کہ ان کو اس شعبے کا پتہ نہیں ہے. اس کے لیے ٹیسٹنگ آپ نے بڑھانی ہے، لیکن ہائی رسک گروپ کی بڑھانی ہے. آپ تمام ڈاکٹرز، نرسز، جو آپ کا ہاسپٹل کے اسٹاف ہے جو ہائی رسک ہے، اس کی ٹیسٹنگ کیجیے. اس کے بعد جو ایسے لوگ ہیں جو آپ کے پولیس کے لوگ ہیں جو گارڈ مجبوری میں گھر سے نکل رہے ہیں، کاروبار کام کے لیے، نوکری کے لیے نکل رہے ہیں. جی اور تیسرے وہ کاروبار والے لوگ جو دکاندار ہیں جو ڈیلی جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، تو یہ آپ سٹیپ وائز کریں گے تو آپ کلسٹر ڈھونڈ سکیں گے. ادروائز 2 کروڑ کا ملک ہے، اگر آپ 20 کروڑ کا ملک ہے، اس کو تو ٹیسٹ کرتے کرتے کئی سال ہو جائیں گے. اس وقت تک دوبارہ انفیکشن دوسرا کوئی ویو شروع ہو جائے گا، وہ صحیح نہیں ہے. تو میرا یہی ہے کہ آپ ٹیسٹنگ بڑھائیں. ٹیسٹنگ ہماری بہت کم ہے، ہم جو مرضی ادھر کی باتیں کریں. ٹیسٹنگ اگر 5000 6000 پاکستان جیسے ملک میں ہو رہی ہے بہت کم ہے. اس کو ہمیں گورنمنٹ نے خود کہا ہے کہ اس کو ہم 20000 ڈیلی پہ لے کے جائیں گے. میں چاہوں گا کہ ایون جو کہ وہ بھی کم ہے، شاید 40000 پہ لے جائیے. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ پھر یہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کیجیے گا. جب کیسز آئیں کسی شہر میں زیادہ آئیں گے، کسی میں کم آئیں گے. یہ 30000 تک ہو جائے گی. ویسے اسد اللہ مئی کے سٹارٹ میں یہ 30000 ہو جائے گی. ابھی بھی اگر انڈیا سے کمپیرزن کریں تو ہمارا انڈیا کا 160 پر ملین ہے اور ہمارا 300 ہے. لیکن ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مشتبہ سمجھتا ہے اور جا کے وہ ٹیسٹ کرانا چاہتا ہے تو وہاں پہ ایسی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ گھبرا کے واپس آ جاتا ہے کہ اگر کوئی صحیح بھی شخص ہے تو اس کو کرونا نہ ہو جائے. ارشاد صاحب ایک امپورٹنٹ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور وہ ان سب باتوں سے مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ رمضان کا آغاز ہو گیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ سوسائٹی میں بہت لوگوں کا مورال ڈاؤن ہے کیونکہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی رمضان کی، عید کی. لوگ تھوڑا مورال ڈاؤن ہے کہ یہ کس طرح کا رمضان ہم گزار رہے ہیں، یہ ہم کیسے گھروں میں رہ کر نماز پڑھیں گے، یہ تو رمضان میں تو برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہوتا تھا، پھر کیا ہماری عید بھی ایسی گزرے گی؟ تو لوگوں کا مورال بڑا ڈاؤن ہے. تو یہ کیسے، یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، کیسے اس کو ٹیکل کریں یہ لوگ اپنے طور پر؟ نہیں دیکھیے، اگر تو ہے شور شرابہ کرنا، ہلا گلا کرنا، شو آف کرنا، ریاکاری کرنا، تو وہ تو واقعی مایوس کن صورتحال ہے. اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو اس سے تو بہترین موقع ہمیں تو زندگی میں ایک 2005 میں ملا تھا جب زلزلہ آیا تھا اور لوگوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی مدد کی تھی، پھر سیلاب کی صورت میں. ایسے مواقع پر تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. 2-3 چیزیں ہیں جو رمضان شریف شروع ہونے کے بعد ہمارے سوچنے کی ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ ہمیں رمضان شریف جو ہے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گو کو یہ سکھاتا ہے، قوت برداشت بڑھاتا ہے کہ آپ کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن آپ پانی نہیں پیتے. کس لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم باقی معاملات میں بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے، خلق خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر پابندیاں عائد کر سکتے ہیں. گھر سے نکلنے میں جو ہمیں ایک خامخواہ کی خواہش ہوتی ہے کہ نکلنا چاہیے، گھومنا چاہیے، پھرنا چاہیے،
اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو بچانے کے لیے ہمیں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. یہ رمضان شریف کا سبق ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم رمضان شریف جب آتا ہے، قربانی ہے، آپ دوسرے لوگوں کو بچا رہے ہیں، خود کو گھر میں محفوظ رکھتے ہیں. کرونا نے یہ سکھایا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک لیونگ سٹائل بن گیا تھا، ایک کنزیومرزم آ گیا تھا کہ جی ہر مہینے ہم نے کپڑے ضرور لینے ہیں، ہم نے گھڑی کا ماڈل ضرور تبدیل کرنا ہے، موبائل کا ماڈل تبدیل کرنا ہے، فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز لینی ہے. اب موقع آ گیا ہے کہ ہم اپنی جو خواہشات ہیں ان پر قابو پا کر صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی خواہشات، لوگوں کی بس اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آپ سب کو رمضان مبارک. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.